زین لہم الشیطان اعمالہم، برے اعمال کو وہ مزین کر دیتے ہیں اور اچھے اعمال سے نفرت دلاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس رسوائی کا اللہ ذکر کرتا ہے ایک مومن کی زبان پر کہ اصل رسوائی تو قیامت کے ہے، اور وہ کیسے ہوگی انسان کو کہ جب یہ دنیا میں دین کو چھوڑتا ہے اور شیطان اس کو رسوائی لاتا ہے سامنے، بھائی تم یہ کام کرو گے خاندان والے یہ بولیں گے، یہ کام کرو گے آپ کے پڑوسی یہ بولیں گے، یہ کام کرو گے آپ کے رشتہ دار یہ بولیں گے، یار اس سے شرمندگی ہو جائے گی، رسوا ہو جاؤ گے۔ اب یہ رسوائی نہیں ہے، کیوں؟ ولا يخافون لوما تلائم، مومن کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ مجھے تہمت دیں گے، نہیں، وہ تو استقامت کے ساتھ دین پر چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تخزنا یوم القیامہ، یہ کون سے رسوائی؟ الا ذلک هو الخسران المبین، اس سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں۔ کیوں؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہم سلطان آباد کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سلطان آباد میں ایک شخص رہتا ہے، وہ کالونی تک محدود ہے اور اس کی کوئی رسوائی ہو جائے تو ختم ہو جائے، اس علاقے سے وہ پلٹ کر چلا جائے، کسی اور علاقے میں چلا جائے گا، یہاں کے لوگ یاد کریں گے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہ نیا چہرہ ہوگا، چلو پورا پاکستان میں ہو جائے، چلو اس دور کے لوگوں میں ہو جائے، ساری دنیا کے میڈیا پر آ جائے کہ فلاں آدمی ایسا ہے ایسا ہے، جس طرح اس دور میں بعض مجاہدین مشہور ہے اور بعض جو ہے بے دین مشہور ہے، چلو لیکن اس دور کے ختم ہو جانے کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا، 100 سال 50 سال کے بعد نیا قوم آ جائے گا۔ لیکن یہ وہ رسوائی ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ جمع ہوں گے، اور اس رسوائی سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں ہے۔ مومن اس لیے اس رسوائی سے بچاؤ کی کوشش میں ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، یقیناً تو مخالفت نہیں کرنے والا اپنے وعدے کا، اللہ تو اپنے وعدے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ان دعاؤں کا جواب دیا، فاستجاب لهم ربهم، پس قبول کی دعا اس کے رب نے ان کے دعاؤں کو قبول کیا۔ اور یہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ ربنا ربنا ربنا، یہ سب وسیلہ ہے، شرعی وسیلہ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے اسماء الحسنی کو بطور وسیلہ پیش کرنا چاہیے، نہ کہ مردوں کو بزرگوں کو۔ لیکن کون مانتے ہیں اس عقیدے کو؟ تو یہاں پر فرمایا کہ استجابت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کہ ان کا رب ہے، اور جواب کیا دیا؟ انی لا اضیع، یقیناً میں ضائع نہیں کروں گا عمل عامل منکم، عمل کرنے والے کے عمل تم میں سے، من ذکر او انثی، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں، وہ چاہے خواتین میں سے ہو اور چاہے وہ مردوں میں سے ہو۔ کیوں؟ بعضکم من بعض تمہارے بعضوں سے ہے، مانا اللہ تعالیٰ نے عورت کو آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا ہے، خلق منہا زوجہا، اور مردوں کو بھی عورتوں سے پیدا کیا ہے، عورت سے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا تم بعضوں سے ہو، یہاں پر یہ معنی مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں اجر دینے میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو پڑھ کرنا وہ کہتے تھے کہ جو قرآن میں مساوات کا حکم آیا کہ عورت اور مرد جو ہے وہ دونوں برابر ہے، بھئی یہ اس مساوات کا ذکر نہیں ہے جو معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مساوات الگ کر کے دیے، یہاں تو اجر دینے کا مساوات ہے۔ اجر دینے میں ایک عورت نماز پڑھتی ہے، مرد پڑھ رہا ہے، وہ حج کر رہی یہ کر رہا ہے، اس میں کوئی اجر میں کمی نہیں ہے۔ ہاں اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے، ایک عورت مخلص ہے، اس کا شوہر مخلص نہیں ہے، اس عورت کو اللہ زیادہ اجر دے گا، اس کے خاوند کو کم دے گا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور وہ جو مساوات شریعت نے نہیں رکھا ہے، مردوں کو کچھ اور عورتوں کو کچھ الگ الگ جو ہے حقوق دی ہے، اس کی مساوات کا حکم یہود نصارہ لگاتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف۔ فرمایا فالذین ہاجروا، فسو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا نکالے گئے من دیارہم گھروں سے، واوذوا اور تکلیف دیے گئے فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور وہ قتل کیے گئے، وقاتلوا وہ لڑے، وقتلوا اور قتل کر دیے گئے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مارے گئے، دعوت میں مارے گئے، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں مارے گئے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ لأکفرن عنہم، ضرور ہم دور کریں گے ان سے سیئاتہم ان کے گناہ، ولأدخلنہم اور ضرور داخل کریں گے ان کو جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں بہتے ہیں نیچے اس کے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اجر اللہ کی طرف سے ہے۔ مانا
اس میں اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو پیدا کیا تو یہ کام کرنا اس کی ذمہ داری تھی جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. لیکن دیکھو ذمہ داری پورا کرنے کے بعد اللہ اس کو اب نیا اجر دیتا ہے. مثلا اللہ نے بندے کو پیدا کیا, وہ بندہ اللہ کا کھا رہا ہے پی رہا ہے, تو اب اگر اللہ کے کہنے پر اس نے اللہ کی باتیں کی تو کیا ہوا؟ وہ تو اس کے کھانے پینے رہنے سہنے میں ختم ہو گئی نا. لیکن اللہ فرماتے یہ جو جنات اور باغات ہے یہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں نہیں ہے کہ تم اتنے جو عمل کیا ہے تو وہ اس کا قیمت بن جائے گا. فرمایا نہیں, ثواب من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے ہے. کیوں؟ وہ حدیث جو بخاری شریف میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ولا انت, آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا ولا انا, میں بھی نہیں جا سکتا ہوں. الا غمدنی اللہ برحمتہ, مگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت میں ڈانپ لے گا اور اپنے رحمت میں جنت میں داخل کر دے گا. کیونکہ انسان کے اعمال وہ جتنا بھی ہو وہ تو ہمارے کھانے پینے اور ان چیزوں میں ختم ہو جائے گا. جیسے کہ ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا میرے رحم کے ساتھ میرے فضل کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہے گا اللہ تیرے رحم تیرے فضل کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں, وہ میرے اعمال کا کیا نتیجہ ہے؟ میں نے جو اعمال کیے تھے ان کا کیا قیمت ہے؟ مانا اس کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں. اللہ فرمائے گا اس میں سے ایک آنکھ نکالو اور ترازو میں رکھو. رکھ لیے جناب, دوسری جانب اس کی جتنی اعمال ہے وہ اٹھا کے دوسری طرف رکھ. اب اس کے اعمال کو جب کھولے جائیں گے تو وہ اس آنکھ کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کہے گا اللہ تیرے رحم کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. یہ تو آنکھ کے بدلے میں بھی نہیں ہوا, باقی جسم تو ابھی پڑا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جتنا بھی اعمال کرتا ہے یہ اعمال اللہ کی رحمت کے لیے سبب بنتا ہے. یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اللہ کی رحمت کے لیے سبب ہے کہ اللہ کی رحمت کو ایک جوش دیا جائے, اس کو یعنی اپنے طرف متوجہ کیا جائے, اس رحمت کو اپنے طرف مائل کیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کر دے, ورنہ یہ اعمال جنت میں جانے کا نتیجہ نہیں بنتا ہے. فرمایا اس لیے کہ ثواب من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب, اور اللہ کے پاس اچھا ثواب اچھا بدلہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ بدلہ اللہ سے لینا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کا بدلہ بہت اچھا ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں تم جو مال خرچ کرو کسی فقیر کو دو اور کسی مسکین کو دو تو اس سے بدلے کا کبھی امید نہیں رکھنا, بلکہ فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں یہ نیت ہی نہیں ہونا چاہیے ولا تمنن تستكثر کہ تجھے واپسی میں بدلے کا امید ہو, برابر ہو یا اس سے زیادہ, کسی بھی صورت میں ایسا مت کرو. بلکہ ولربک فاصبر, اپنے رب کے بدلے کے لیے صبر کرو, اس لیے کہ وہ ثواباً بہترین ثواب ہے, حسن ثواب ہے وہ. لا یغرنک, نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو تقلب الذین, چلنا پھرنا ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا, فی البلاد, شہروں میں مالدار لوگ. اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ ہر دور میں جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے دولت دیا ہے وہ شہروں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں بطور تکبر اور فخر, وہ ایک اپنا انداز اختیار کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو اطمینان دیتے ہیں کہ دیکھو کسی کو اللہ نے مال دولت دیا ہے, دور حاضر میں جس طرح تجاروں اور بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھ کر ساتھ میں نوکر چاکر اور ساتھ میں جو کمانڈو ہوتے ہیں اور چوکیدار اور گن مین ہوتے ہیں ان کو لے کر بڑے ٹانٹ کے اور بڑے کپڑے اور چشمے رکھے ہوئے بال بنائے ہوئے اور کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے, تو غریب لوگ ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. یا اللہ ان کا مال دیکھو, ان کی صحت دیکھو, اور یہ کھانے پینے کی وجہ سے موٹے فربے اور ان کی ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور ان کی بند اور بلند اور بہترین شیشوں کے بالا خانے اور کمرے اور بلڈنگیں, یہ وہ چیزیں ہیں. کیونکہ بلاد, بلد ان کی جمع بلاد کہا, ایک تو اس اعتبار سے کہ مالدار لوگوں کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی کاروبار ہوتے, جس طرح آج کل معاملہ یہی ہے نا, بھائی لاہور میں میرا یہ ہے, کراچی میں میرا یہ ہے, میں نے تو دبئی میں بھی ہے اور میں نے تو امریکہ میں بھی کاروبار شروع کیا ہے, بلاد میں گھومتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر ان میں ایمان نہیں ہے تو ان کے مال کو دیکھ کر کوئی پرواہ نہیں کرو,
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا، یہ ان لوگوں کو جو ہم نے مال متا دیے ان کی طرف نگاہ مت اٹھاؤ، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، یہ تو معمولی چیزیں ہیں، اس پر نگاہ رکھنا یہ خلاف جو ہے ایمان ہے، خلاف ایمان، اس سے اپنے نگاہوں کو پھیر دو۔ فرمایا ان کے پرواہ نہیں کرو، ہاں یہ ہم نے جو دی ہے، فرمایا متاع قلیل، یہ معمولی فائدہ ہے، معمولی فائدہ، ان کے اوپر دنیا میں اگر میں جھٹکا ایک دے دیتا ہوں تو کچھ بھی مال نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی 3 منزلہ بلڈنگ زمین کے اندر گیا، مانا ایک بلڈنگ کا بھی اگر مالک ہے، اس بلڈنگ کی قیمت جو ہے وہ 10 کروڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں اس کو پناہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا متاع قلیل، یہ تو معمولی فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بچونا انتہائی برا ہے۔ اب یہاں پر اس بدن کو جو انتہائی نازک بدن ہے، جس کو انہوں نے بہت ہی گرمی سے بچایا ہے، بہت ہی سردی سے بچایا ہے، اور وہ حدیث یہاں پر آپ لے آؤ جو بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسے شخص کو جہنم کا سیر کرایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بندے میں نے تجھے انعامات دیے تھے، مال دولت صحت، کہیں گے اللہ میں نے تو انعام دیکھا ہی نہیں ہے۔ انعام ہوتا کیا ہے؟ راحت دیکھا ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ دیکھ چکا کہ اس عذاب کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اور دنیا کے سارے نعمتیں وہ بھول چکا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص جس نے دنیا میں راحت نہیں دیکھا تھا، مومن تھا، پریشان تھا، تندرست تھا، لیکن ایمان پر پختہ تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو جنت کا سیر کرا کے لے آؤ۔ سیر کرانے کے بعد جب لے آئے گا اسے پوچھے گا بندے دنیا میں بہت تکلیفیں تمہیں ملی تھی، پریشانیاں وغیرہ، وہ کہیں گے اللہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ایسے نعمتوں کو دیکھ لیا کہ وہ پریشانیاں دنیا والے سب بھول گئے۔ ہوتے ہیں نا دنیا میں ایسا، ایک انسان تندرستی میں زندگی گزارتا ہے، بعد میں جب مالدار ہوتے ہیں لوگ ان کو وہ پرانے باتیں سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ تو ایسا ہے جیسے میں نے خواب دیکھا تھا، کیونکہ بھول جاتا ہے اس کو۔ یہ انسان کی فطری باتیں ہوتی ہے، دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ ہاں اس میں آپ توبے کی طرف دعوت بھی ہے اور استثناء بھی ہے کہ وہ لوگ اس میں داخل نہیں ہے، مالدار بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، مختلف شہروں میں ان کا کاروبار بھی ہے، لیکن ہے مومن۔ تو فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے، ہے تو مالدار، بستیوں میں وہ بھی گھومتے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں میں وہ بھی گھومتے ہیں، جہاز کے سواریوں میں وہ بھی گھومتے ہیں، لیکن ہے کون؟ اتقوا، اللہ سے ڈر چکے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ نیچے سے مراد یہ نہیں کہ وہ باغ کے نیچے سے پانی جا رہے ہیں اور نظر ہی نہیں آتے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے درختوں کے پانی نیچے ہی بہ رہے ہیں، اس کو نیچے کہتے ہیں تحت الانہار۔ فرمایا اس میں پانی کے نہریں جاری ہے۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کتنی خوشی کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، اور یہ انداز سورۃ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ نزلا، وہاں پر بھی مہمان نوازی کا ذکر ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، ساتھ میں سلامتی کا بھی کہ سلامتی بھی تمہارے اوپر ہے۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لیکن یہاں قید لگایا کیونکہ اللہ کے پاس 2 چیزیں ہیں نا، ایک جہنم ہے ایک جنت ہے، تو فرمایا خیر وہ ہے جو للابرار، جو نیک لوگوں کے لیے ہے، ورنہ جو پہلے والوں کا ذکر ہوا ان کے لیے تو بئس المہاد ہے، بہت برا نتیجہ ہے، اور یہاں ابرار لوگوں کے لیے بہترین نتیجہ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یقیناً بعض اہل کتاب میں سے لمن، البتہ وہ ہے، یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے، وما انزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اے ایمان والو، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا ہے ان کے طرف، مانا تورات انجیل اور قرآن حدیث، خاشعین للہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے لیے وہ خشوع کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے وصف جو ان میں علماء ہے، جس کا سر فہرست عبداللہ بن سلام اس کا نام آتا ہے، اور ان کی ایک خاص بات کا ذکر یہاں پر فرمایا جو کہ یہود نصارہ کا وتیرہ رہا ان کے مولویوں کا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا لا یشترون بآیات اللہ، نہیں لیتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ
دنیا کی قیمت نہیں خریدتے ہیں آیتوں کے ساتھ کوئی دنیا خریدنے کا کیا معنی؟ فتوے بدلنا، جس کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں، اور مسئلے کو بدلنا دنیا کی وجہ سے، اپنے خاندان سے بچاؤ کی وجہ سے۔ بڑے بڑے مفتی اس امت کے اندر بھی اس کام میں مصروف ہیں کہ فیصلوں میں یعنی کسی کے لیے یعنی کوئی فتویٰ عام دینا، فیصلوں میں 2 فیصلے کرنے والے مفتی کے پاس جاتے ہیں اور ایک اس کو بھاری رقم دیتے ہیں، وہ فیصلہ اٹھا کر اس کے حق میں کر لیتے ہیں، صرف پیسوں کی وجہ سے فتوے بدلتے ہیں۔ تو اشتراء بآیات اللہ یہ ہے۔ فرمایا ثمنا قلیلا، نہیں لیتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ دنیا کا قیمت، کیونکہ اس کو خاص طور پر اس لیے لایا کہ یہود نصارہ میں یہ بیماری سب سے زیادہ تھی، جیسے اس امت میں بھی ہے، لیکن ان کا خاص وتیرہ تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کی صفات کو، اللہ کے توحید کو دنیا کی وجہ سے، دنیا کے مال دولت کی وجہ سے بیچا۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ہے اجر ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب۔ جب اجر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جلدی حساب کا ذکر فرمایا۔ جلدی حساب ہو جائے تو انسان خوش ہوتا ہے نا کہ ہمیں جلدی اپنا معاملہ مل جائے، اجر مل جائے۔ تو جب انسان کو اس کے فوائد کا ذکر ہو جائے، انسان میں یہ عجلت کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ خلق الانسان عجولا، یہ عجلت والا ہے نا۔ تو جب خوشی کی باتیں سنتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں یہ دے گا، تمہیں یہ دے گا، تمہیں یہ دے گا، تو یہ بندہ فوراً کہتا ہے اے اللہ جلدی کرو، مجھے دے دو۔ اللہ فرماتے اتنا تو صبر کرو، قیامت آنے والا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس جلد حساب میں تمہیں اجر بھی مل جائے گا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی تلقین کرو، ایک معنی، دوسرا یہ ڈٹے رہو، ورابطوا، اور رابطے قائم رکھو، جس کو کہتے ہیں کمر بستہ ہونا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ یہ آیات سارے سورت کا خلاصہ ہے۔ کیوں؟ ایمان والوں پر نصارہ کی طرف سے اعتراضات، پھر جنگ احد کے مصیبتوں کے باتیں، اور پھر مشرکین اہل کتاب کی طرف سے مختلف الزامات، اور ان الزامات کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ صبر کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جتنے دینی مسائل ہیں، وہ چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو کہ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، یا چاہے وہ آنے والی مصیبتوں کی صورت میں ہو کہ انسان پر مصائب آ جائے، ہر ایک کے لیے نجات کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ صبر، اس پر صبر کرے۔ اور فرمایا کہ وصابروا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی ضرورت ہے، خود بھی صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنا، اور ڈٹے رہنا صبر کے بعد۔ ورابطوا، رابطوں کے اندر اسلامی ریاست ہے، اس کی حفاظت کے لیے مربوط ہونا، چوکیدار بننا، اور حدود شرعی کی جو زمین ہے اس زمین کی حفاظت کے لیے کڑا رہنا، دن کو رات کو مختلف اوقات میں پہرے دینا۔ اور اس مرابطے میں علماء نے اس مسئلے کو بھی داخل کیا، بیان کیا ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک نماز فرض پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سوچ میں رہنا کہ نماز کا وقت ضائع نہ ہو جائے، یہ بھی مرابطے میں داخل ہے۔ اور یہ شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے نا، شیطان اور اس رحمان کے بندے کا مقابلہ ہے، وہ اس کو غافل کرتا ہے اور یہ غفلت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا مقابلہ جاری ہوتا ہے۔ تو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی مرابطے میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، مانا تقوی ہی وہ بنیادی چیز ہے جو سبب نجات بنے گا۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، پورا صورت پر عمل کرنے کے لیے تقوی، اور تقوی کے بعد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کے بارے میں جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، چیرنے کے معنی میں ہوتا ہے چیر جانا، کسی چیز کو چیر دینا۔ تو مومن جو ہوتا ہے، متقی جو ہوتا ہے، یہ مصیبتوں کو چیرتا ہوا آگے جاتے ہیں، پریشانیوں کو سہتا ہوا، صبر کرتا ہوا آگے جاتے ہیں، تو فلاح پائے گا، مانا تمام مصیبتوں سے گزرتا ہوا اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ صفات جو ہے یہ ایمان والوں کی صفات ہے، اور جو لوگ قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں
احادیث نبوی سے تعلق رکھتے ہیں طلباء اور علماء، یہ ان کے لیے خاص صفات ہے، یہ ان میں ہونی چاہیے، بہت ضروری. جیسا کہ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں جو علماء ہوتے ہیں. معنی یہ کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں، اللہ کے اوامر اور اس کا احترام اور نواہی اور اس سے بچنا، یہ ساری چیزیں ان میں ہوتی ہیں تو وہ علماء کے صف میں داخل ہے. اور اگر یہ چیزیں ان میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ مولوی تو ہو سکتا ہے، علماء میں سے نہیں ہے، وہ ایک فنی ہے، ایک فن اس نے سیکھا ہے. لہذا تقوی یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. اس صورت کے خلاصے کے طور پر چند باتیں کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں آنے والے توحید پر جو شکوک اور شبہات لوگوں نے پیش کیے تھے، نصارہ وغیرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا ازالہ کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یا اس کی والدہ یا اس کا بڑا یا چھوٹا مثلا یحییٰ علیہ السلام ہے، یا ان کے بڑے زکریا علیہ السلام ہے، یا عمران ہے، یا عمران کی بیوی ہے، ایسے کوئی اعمال ان سے ثابت ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے تم ان کو الہ سمجھتے ہو، تو یہ سارے باتیں تمہارے باطل ہیں، اس لیے کہ ان میں کمزوری کے اوصاف ہر اعتبار سے موجود ہیں، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے. تو ان شبہات کو اللہ نے یہاں رد کیا اس صورت میں. نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کے دلائل کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور اس نے خود اپنا اظہار کیا ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تیسرے نمبر پر اہل کتاب کے وہ عادات جس کو شریعت نے مذموم قرار دیا ہے، وہ مذموم فکر اور سوچ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، خصوصاً ہمارے نبی کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اپنے کتابوں کے بارے میں اللہ نے ان کی عادتوں پر اس صورت میں رد کیے. نمبر 4، مسلمانوں کے معاشرے کا بقا وہ اسلامی صورت میں کیسا رہ سکتا ہے، اس کے لیے خصوصی آداب اور اس کا تذکرہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے مختلف انداز میں. نمبر 5، احد کے جنگ میں شکست کا سبب کیا بنا؟ رسول کی نافرمانی، آپس میں اختلاف. یہ دو بڑے باتیں سامنے آئی تھی کہ محاذ سے اترنا، پہاڑ سے اترنا، اس میں اختلاف آپس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بات کہ اس مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے، یہ بہت بڑا سبب بنا. نمبر 6، منافقین کی صفات اور ان صفات کے اوپر تنقید اس صورت میں اللہ نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ. نمبر 7، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں خصوصی بشارتیں دی ہے شہداء کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو اللہ کے ہاں عند ربہم یرزقون رزق دیا جاتا ہے. لہذا یہ ان کے خصوصیات ہے تاکہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو ترغیب مل جائے کہ یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے. نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات. یہ تو اتنا عظیم شخص ہے کہ ایسے معاشرے میں ایسے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، تو یہ بنیادی طور اس کے اخلاق جمیلہ کا صفت ہے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یہ اعلیٰ صفت کے مالک ہیں، لہذا احد کی جنگ میں اگر نقصان ہوا ہے تو یہ کمانڈر کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کمان کرنے والا اعلیٰ صفت کے مالک ہے، یہ ماننے والوں کے متبعین کی کمزوری ہے، کمانڈر پر کوئی اعتراض نہیں ہے. نمبر 9، ایمان والوں کے اندر یعنی چاہے وہ اہل کتاب میں تھے یا اس امت کے لوگ ہیں، ان کے اعلیٰ صفات ایمان والوں کے لیے، اور ان کے لیے فرمایا یہ اولو الالباب ہے، عقل والے لوگ یہ ہیں. اور ان کے صفات کو ذکر کیے آخری سورت کے آخری حصے میں کہ وہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس زمین میں، آسمان میں، ہواؤں میں، اور رات کو اٹھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں. نمبر 10، اور اس صورت میں نصارہ کو مباہلے کا ذکر کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو کہ تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں، ہمارا دین صحیح ہے یا تمہارا صحیح ہے، جو تم دعویٰ کرتے ہو یہ درست ہے یا غلط. سورۃ النساء ماقبل کے ساتھ اس کا معاملہ اور تعلق
اس کا جوڑ کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر رد کیا تھا اور دوسری صورت میں نصارہ پر. اب تیسری صورت میں یہ جو صورت نساء ہم پڑھیں گے، اس میں جہالت کے رسموں پر اللہ رب العالمین نے رد کرنا ہے، اور اس میں رد کیے تفصیل کے ساتھ، اور ایمان والوں کے اصلاح کہ جہالت کی باتیں اپنے آپ سے نکالو. یہود نصارہ کے عقائد نظریات سے جس طرح بچنا ضروری ہے، تو اسی طرح جہالت کی باتوں کو بھی اپنے ذہنوں سے نکالو. نمبر 2، پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اصول کے بارے میں باتیں بتائی کہ دنیا کے اندر تم رہتے ہو، تمہارا نظام امن سے کب ہو سکتا ہے؟ جب اصول کے مطابق ہو. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ اصول بتاتے ہیں. ہاں، پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نجات کی باتیں بتائی، تو اس صورت میں دنیاوی نظام کو اچھے اور صحیح معنوں میں رکھنے اور چلانے کے وہ باتیں بتاتے ہیں کہ جب تک تم معاشرے کے اندر یتیموں کا حق نہیں دو گے، عورتوں کا حق نہیں دو گے، مظلومین کا حق نہیں دو گے، تو معاشرہ جو ہے وہ قائم رہنے سکتا ہے. لہٰذا یہ اصولی باتیں ہیں. اپنے اسلامی معاشرے کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ان مظلومین کا حق ادا کرنا ہے. نمبر 3، پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے آل عمران کے بارے میں امور ادا کیا، یعنی آل عمران کا ذکر تھا، اور نفسوں کے بارے میں یعنی آداب اخلاق. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یعنی مدینے کے جو حکومت قائم ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے سیاسی امور، اس کے بقا وہ کیسے چل سکیں گے، وہ ضروری ہے. یعنی پہلے صورت آل عمران میں اللہ رب العالمین نے نفسوں کی اصلاح کی باتیں کی ہے کہ نفسوں کے اندر تقوی، پرہیزگاری، دینداری یہ داخل ہو جائے تو پھر معاشرے میں اس کے اثار آتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی امور کا ذکر کیا ہے. نمبر 4، سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے شرک پر رد کیا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگ عبادت کر رہے ہیں یا مریم کے حوالے سے ان کے جو عقائد تھے، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مطلقاً عام شرک پر رد کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تمام شرکیات کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. نمبر 5، اس صورت کے افتتاح مانا شروع، اس کا تعلق سورۃ آل عمران کے اختتام سے ہے. وہاں اللہ رب العالمین نے یہ اختتام کیے تقوی پر، اللہ سے ڈر جاؤ، اس میں نجات ہے. تو اس صورت کی شروع کی ہے تقوی پر، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. یہ ان کا یعنی گویا آپس میں دونوں صورتوں کا تعلق اور ربط ہے. اور اس صورت کا جو بڑا عنوان ہے وہ ہے معاشرے کا اصلاح، کہ مسلمانوں کا معاشرہ وہ کیسے قائم رہ سکتا ہے، اس کے اندر کیا اصول ہونی چاہیے، ان اصولوں کے بنیاد پر وہ معاشرہ قائم ہوگا. آج آپ دیکھ لینا، ہمارا چھوٹا سا ملک ہے، اس کے اندر فساد کیوں ہے؟ فساد یہ ہے کہ لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے. سب سے پہلے اللہ کے حقوق کو لوگوں نے ضائع کیا ہے، اللہ کی وحدانیت وہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ہر جھنڈے ہر بابا کو پوجتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے جھنڈے کو پوجتے ہیں کہ اس کی پوجنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. مثلا یہ کل گزرا ہے دن، پرسوں گزرا ہے، جھنڈے کو لوگ سلامی دے رہے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اب یہ شرک نہیں ہے تو شرک کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ شرک ہے بالکل. وہ پشاور کے ایک عالم تھے، انہوں نے کہیں کسی سے گفتگو میں، بہت پرانی بات ہے، وہ گفتگو کی تھی تو لڑ پڑا تھا ان کے ساتھ. سخت آدمی تھا لیکن عالم تھا، قرآن کو بہت ہی اچھی طریقے سے پڑھاتا تھا. تو مباحثے میں اس کو کہہ دیا کہ میں تمہارے جھنڈے میں پیشاب کر لوں، تمہارے پاکستان میں پیشاب کرتا ہوں. اب اس نے سخت جملے کہہ دیا، وہ مسئلہ آگے گیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر کیس بنا دیا. کیس بنانے کے بعد وہ جس جج کے سامنے وہ چلا گیا، جج کے سامنے جب پہنچ گیا تو وہ جج اتفاق سے اس کا قرآن کریم کے پڑھنے کے دنوں کا شاگرد تھا. اب استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کے سامنے پیش ہو گیا. تو اب اس نے کہا کہ بھائی جرم کیا ہے؟
جرم یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، پاکستان کے توہین کی ہے۔ کیا توہین کی ہے؟ توہین ایک تو یہ کی ہے کہ جس طرح ہمارے پشتو زبان میں چرلا بولتے، چرلا یعنی خرق، کپڑے کا ٹکڑا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو چرلا ہے، یعنی کپڑے کا ٹکڑا ہے، جھنڈے کی توہین کی ہے۔ تو جب اس سے پوچھا، اس نے کہا پھر کیا ہے، اس کو میں کیا بولوں، یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، کپڑے کا ٹکڑا تو ہے۔ دوسری توہین اس نے یہ کی ہے کہ اس نے کہا میں تمہارے پاکستان میں پیشاب کروں۔ تو اس مسئلے کو جب سامنے لایا تو اس نے کہا میں اس سے بھی پوچھتا ہوں جج سے اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جب پیشاب کرنے کی باری آتی ہے تو آپ پاکستان سے باہر جاتے کہ یہی کرتے؟ تو یہ کام میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرتے، تو اس میں میرے اوپر سزا چلانے کی کیا ضرورت؟ یہ ہے کہ اس جھنڈے کو لوگ اتنا تعظیم کرتے ہیں کہ اس کے توہین کے الفاظ، اس کو یہ کہتے کہ کپڑے کا ٹکڑا ہے تو اس کو عدالت میں لے آؤ۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ تعظیم کے باتیں لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں اللہ فرماتے قریب ہے کہ آسمان پڑ جائے، یہ زمین پڑ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ اللہ کے لیے، رحمان کے لیے اولاد کے انتخاب کرتے ہیں، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اس پر کسی کا غیرت ذرا بھی جاگتا بھی نہیں۔ یہ کفریات، شرکیات، تو جھنڈے کے پجاری ہے لوگ، اس کی عبادت ہو رہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کیسا ملک میں نظام لائے گا جب تک پہلے اللہ کا حق ادا نہ ہو جائے، پھر مخلوق کا حق۔ چند لوگ ان مسلمانوں پر مسلط ہے، وہ ان کے مال کو بٹور رہے ہیں اور خوب سیر ہو کر اڑا رہے ہیں، اور حکمرانی سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا پھر وہ سفر کرتے ہیں تو یا برطانیہ میں ہوتے، یا امریکہ میں ہوتے، یا فرانس میں ہوتے، انگلینڈ میں ہوتے، اپنے بنگلوں میں بیٹھ جاتے۔ تو مظلومین بنا دیا ساری قوم کو۔ ان کے لیے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے، پہلے اللہ کا حق اللہ کو دے۔ کیا ہے اللہ کا حق؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا نا معاذ بن جبل سے، یا معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اس نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ نازل کرنے والا ہے، رسول پر نازل ہوتا ہے وحی، اس کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بندوں کا ایک حق خود تجویز کیا ہے کہ میں ان کو اپنے اوپر حق سمجھتا ہوں، جس کو علماء اصطلاح میں حق تفویضی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود سے کہہ دیا کہ میرے ذمہ حق ہے۔ تو حق تفویضی کی طور فرمایا کہ اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا، کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ کا حق ہم نہیں دیں گے، سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، تو پھر مخلوق کی حق کی باری کہاں سے آئے گی؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک نفس سے اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، پیدا کیا اس سے اس کے جوڑے کو، وبث، اور پھیلایا منہما، ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون بہ، آپس میں تم اس کے واسطے سے ایک دوسرے سے دعائیں مانگتے ہو، مانا ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو، والارحام، اور رشتوں کے بارے میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں خواتین، مسکین، یتیم، کمزور طبقے کے لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ اشارات ہیں۔ علماء نے جس طرح بعض علماء نے لکھا ہے، ہر بسم اللہ کے معنوں میں اشارات بتائے ہیں کہ اس میں صورت کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے، علمی نکات۔ اور جیسے کہ پہلے ہم بسم اللہ کے بارے میں بتا چکے ہیں، یہ مستقل آیات ہے ہر صورت کی شروع میں۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لوگ اللہ سے ڈر جاؤ، جو تمہارا رب ہے اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، نفس واحدہ، مانا آدم علیہ السلام،
وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے اس کے جوڑے کو۔ بعض لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اب یہ ایسی جہالت کا سوال ہے۔ کا علمی جواب یہ ہے کہ نکاح پڑھانا ہوتا ہے کسی عورت کو بیوی بنانے کے لیے، تو جب اللہ نے پیدا ہی اس کو بیوی کر دیا ہے تو اب اس کو کیا بنائیں؟ اللہ فرماتے خلق منها زوجها، میں نے پیدا کیا اس کے لیے اس کی بیوی کو۔ اللہ فرماتے اس کو میں نے پیدا ہی بیوی کیا ہے اس کے لیے، تو اب نکاح کس کے لیے پڑھائے؟ اس کی دوسری مثال آپ لے سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا زینب کے بارے میں سورۃ احزاب میں، زوجنا کہا، ہم نے زینب کو تیرے بیوی بنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا کوئی نکاح نہیں پڑھا زمین پر، اور اس بات پر وہ فخر کرتی تھی امہات المومنین میں کہ تم میں سے ہر ایک کی نکاح کے لیے، رشتے کے لیے رشتہ دار آئے ہیں اور گئے ہیں، اور میرا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ عرش پر نبی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، زوجنا کہا، اب اس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ تیسری مثال اس کا آپ لے لے 5ویں پارے کی شروع والے آیات، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، نکاح میں آنے والے عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جس کے دائنے ہاتھ تمہارے مالک بن جائے، مانا لونڈیاں۔ اب لونڈیاں ہے تو دوسروں کے نکاح میں، کافروں کے نکاح میں ہے، لیکن جب تمہارے پاس آ گئی ہے اس کا نکاح باطل ہو گیا، اور اس کو میں نے تمہاری نکاح میں دے دیا، تو اب لونڈی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کے بغیر ایک مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، بچے حلال کے ہیں اور باقاعدہ اس کا پورا نظام حلال کا ہے۔ کیوں؟ یہ عورت کو حلال کیا جاتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ جب اللہ تعالیٰ پہلے سے بندے کے لیے مختص کر دے کہ یہ تیرے ہو گئی، میں نے حلال کر دیا، تو اس کی نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ 3 مثالیں اس سمجھنے کے لیے میں نے بیان کیا۔ فرمایا کہ ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھیلائے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں عورتوں کو۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے، تساءلون بہ، جس کے ساتھ تم سوال کرتے ہو، مانا اس اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے بچاؤ کے لیے، پھر اللہ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو، یا اللہ کے واسطے مجھے دے دو، اللہ کا میں تمہیں واسطہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم اپنا بچاؤ کرتے ہو، اس کے نام اور واسطے سے لوگوں کو پیش کرتے ہوئے اپنا آپ بچاتے ہو۔ فرمایا والارحام، اور رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، جیسے اپنے نفس کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے ہو، یعنی اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہو، تو اسی اللہ سے ڈرتے ہوئے رشتوں کے بارے میں خیال رکھو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے احادیث میں تعلیم دی ہے کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جوڑنے والے کا یہ فضیلت، توڑنے والے کا یہ نقصانات، بہت سارے احادیث میں، جس کا ان یوصل بہ کی آیات میں ہم نے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی سورۃ بقرہ کے شروع میں۔ فرمایا ارحام، صلہ رحمی کو قائم رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان۔ معنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، تم ایک دوسرے کے نگران بن چکے ہو، بڑے بن چکے ہو، سردار بن چکے ہو، لیکن تم سب پر ایک بادشاہ ایسا مقرر ہے جو تم سب میں سے ہر ایک کا حصہ، اور اگر اس نے کوئی ظلم کیا اس ظلم کا بدلہ وہ چکا دے گا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اس کی عدالت میں ہر ایک نے آنا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، دو تم یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، تبدیل نہ کرو خبیث کو بِالطَّیِّبِ، پاک کے بدلے میں، وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ تم اموالہم ان کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یتیم کے حق پہلے لائے، کیونکہ یہ معاشرے میں وہ طبقہ ہے کہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یتیم بچے جس کو رہ گئے، جس کے حوالے ہو گئے، اب وہ جانے ان کا کام جانے، مانا بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے، تم وارث بن گئے، تو اب کون پوچھے گا؟ اس کے مال کو تم جیسے خرچ کرتے ہو،
ان کے ساتھ جو بھی تم معاملہ کرتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو مقدم کیا کہ معاشرے کا یہ کمزور طبقہ، ان کے بارے میں خیال رکھو، اور پھر فرمایا کہ ان کے مال کو استعمال کر لینا، اپنے مال کو چھوڑ دینا، یہ ایسا ہے کہ جس طرح کوئی انسان گندگی لے لے اور طہارت کو چھوڑ دے، پاک چیز کو پھینک دے اور گندی چیز کو لے لے۔ ان کا مال کا نا تمہارے لیے یہ خبیث ہے، اور تمہارا اپنا مال کا نا تمہارے لیے طیب ہے، لہذا یتیموں کا مال کھا کر، ظاہر بات ہے کہ انسان ایک ٹائم میں جو کھائے گا تو ایک ہی ٹائم کا کھانا کھائے گا۔ اب دو قسم کے کھانے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اب وہ دونوں میں سے ایک کھاؤ گی، جو تمہارے پسند کے وہ تم کھاتے ہو، چلو اب پیٹ بھرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو جو پیٹ تم حرام کے مال سے بھرو گے تو تمہارا طیب مال، پاک مال تو رہ جائے گا، لہذا تم پاکی اور ناپاکی میں تمیز کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے، ملا کر کے، اور ایسے انداز میں کھانا کہ تم اپنے مال سمجھ کے اس کو کھائے، یہ بھی فرمایا ناجائز ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، خوباً کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیم عورتوں کے بارے میں، فانکحوا، پس تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں اچھے لگے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو، وثلاث، اور تین، ورباع، اور چار، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک نکاح کرو، مانا ایک شادی، او ما ملکت ایمانکم، یا جو اختیار مند ہے تمہارے دائنے ہاتھ، مانا لونڈیاں، ذالک ادنی، یہ بہت قریب ہے، اللہ تعالی، یہ کہ تم نا انصافی نہ کرو۔ اس کے بارے میں جیسا کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، یہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ ایک شخص کو یتیم بچیاں رہ گئی ہے کفالت میں، اب انہوں نے ان کی پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد ان کی یہ کوشش ہے، خواہش ہے کہ وہ لڑکیاں خوبصورت بھی ہیں، وہ نکاح میں لینا چاہتے ہیں، یا جس طرح ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے نکاح میں بتیجی کو لے لینا، یا جو بھی رشتے جائز ہوتے خود لے سکتے ہیں جو رشتہ۔ اب ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں خود نکاح میں لے رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اس کو وہ حق نہیں دیتے ہیں جو کہ باہر سے آنے والی عورت کو یہ دے گا، مانا اس کو اتنا مہر دینا، ان کے لیے گھر میں اتنا سامان خرید کر کے گھر کا بناؤ سنگار کرنا، باہر سے آنے والے عورت، کیونکہ اس کے تو رشتہ دار ہے، وہ پوچھیں گے میرے بیٹے کے لیے آپ نے کیا بنایا ہے، کتنا مہر دینا ہے، گھر کے لیے کیا چیزیں خریدی ہیں۔ لیکن جب یہ گھر کے اندر ہی ایک لڑکی کا نکاح باندھے گا اور باہر سے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ حق اس کو نہیں دے رہے، تو حق بھی نہیں دے رہے، نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، نکاح کرنے میں ایک وجہ اور بھی ہے، وہ کیا کہ جب یہ یتیم لڑکی باہر جائے گی تو ظاہر بات ہے اس کا مال بھی اس کے ساتھ جائے گا، تو ادھر یہ بھی سوچتا ہے کہ اس یتیم لڑکی کو اگر رشتہ میں باہر دوں گا تو یہ جو اس کے باپ کا مال ورثہ ہے یہ تو اپنے ساتھ لے کر جائے گی، تو ایک طرف اس مال پر نظر ہے، پھر اس لڑکی کے خوبصورتی پر بھی نظر ہے، تیسری طرف اس کو حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اس انصاف کے بارے میں تمہیں خوف ہے کہ ایسا نہیں کر سکو گے تو ان کا نکاح کسی اور سے کرا دو تاکہ تم اس ظلم سے بچ جاؤ، ان کے حقوق تم ان کو دے دو، ما طاب لکم من النساء، اور تم فانکحوا، کسی اور عورتوں سے نکاح کرو جو پاک عورتیں ہیں، اور پھر اس میں شرعی طریقہ بتایا کہ 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ یہاں علماء کے ایک قول یہ کہ مثنی سے شروع اس لیے کی ہے کہ بے انصافی کا آغاز ہوتے ہیں جب مثنی ہو جائے، جب عورت اکیلی ایک ہوتی ہے کسی خاون کے یعنی نکاح میں تو ظاہر بات ہے سارا مال اس بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے حقوق میں حق طلبی بہت کم ہوتی ہے اگر ان کے تعلقات آپس میں شرعی لحاظ سے صحیح ہو۔ لیکن جب اس کے ساتھ دوسری آ جاتی ہے، مثنی بن جاتی ہے، تو مثنی کی صورت میں پھر اختلافات کا صورت ہوتا ہے کہ ایک بیوی کی طرف زیادہ میلان کرنا، دوسرے کی طرف کم کرنا، ایک کو زیادہ حق دینا دوسرے کو کم دینا، کپڑے میں، کھانے میں، رہنے میں، اوقات کے دینے میں، اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے مثنی سے شروع کیا، احد کو چھوڑ دیا۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہاں مثنی سے شروع کیا ہے، اس میں ترغیب ہے کہ ایک عورت پر نکاح کر کے بیٹھ نہیں جانا، نہیں آگے بڑھو، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اپنی امت پر زیادتی کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے کہ نکاح کرو ایسے عورتوں کے ساتھ جو زیادہ بچے جننے والے ہو. الولود الودود، اور خاوندوں سے محبت کرنے والے، بچوں سے محبت کرنے والے ہو، زیادہ بچے جننے والے ہو. انی مقاصرکم بالامم، میں امتوں پر تمہاری وجہ سے رشک کروں گا کہ میری امتی زیادہ ہے. تو ترغیب دی ہے. بعض علماء کا نقطہ یہ ہے کہ اس میں ترغیب بھی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی شادی کر لو. اس بارے میں جس طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان دوسری شادی نہیں کرتا ہے تو کہتے اس آیات کے تحت گویا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں بے انصاف ہوں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا ہوں تو پھر ایک شادی کرو. تو اس کا مطلب یہ کہ تم بے انصاف ہے، انصاف نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ بے انصاف ہے. مانا اس میں اشارہ ہے کہ جو بندہ دوسری شادی نہیں کرتا ہے تو یعنی اس کی دوسرا پہلو آیات کا یہ نکلتا ہے کہ گویا وہ اظہار کرتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا ہوں، لہذا میں نے اس لیے ایک شادی کی ہے. لیکن دوسری جانب اس کا اعلیٰ پہلو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا خوف ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے انصاف نہ ہو سکے تو ایک پر اکتفا کرنا یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ وہ بے انصافی سے بچ جائے. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ایک سے زیادہ بیوی اور ایک کی طرف اس نے میلان کیا تو جنت میں جانے کے باوجود وہ ایک طرف جھکا ہوا جائے گا. جس طرح ہوتا ہے نا فالج والا شخص، ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ میں اس کا قوت کم ہوتا ہے تو وہ ٹھہرا جاتا ہے. تو فرمایا اس کے اندر یہ میلان ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں ایک بیوی کی طرف اس کا میلان تھا، یہ اس کی علامت ہے. وہ کتنے دن تک ہے، کب تک ہے، اللہ اس کو فارغ کرتا ہے. کیونکہ یہ کفر شرک تو نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کب اس کی معافی ہوتی ہے؟ کیونکہ جنت میں اللہ رب العالمین بندوں کو صاف ستھرا کرے گا، بے عیب کرے گا. لیکن یہ اللہ کے نبی نے ایک تنبیہ کی ہے تاکہ عورتوں پر ظلم سے لوگ بچ جائے. او ما ملکت ایمانکم، یا کہ تمہارے ہاتھ اختیار مند ہے، اس کے معنی لونڈیاں، ایک آزاد عورت اور باقی اس کے ساتھ لونڈیاں رکھو. آگے پھر فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو. اللہ تعولوا، اس کے بہت سارے معنی علماء نے لکھے ہیں. دو معنی معروف ہے. ایک معنی یہ کہ اللہ تعولوا، تم بے انصافی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. اور ایک معنی امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا ہے اور بھی علماء اس کے ساتھ ہے، لیکن اس پر بعض علماء نے رد کیا ہے کہ اللہ تعولوا یہ کہ تم زیادہ عائل نہ بن جاؤ، یعنی کثرت اولاد والا نہ بنو، تمہارے بچے زیادہ نہ ہو. لیکن چونکہ شریعت نے بچوں کو زیادہ کی ترغیب دی ہے تو جب ترغیب زیادہ کی دی ہے تو یہ معنی پھر علماء نے جو ہے مجروح کرا دیا کہ یہ معنی اس کے مقابلے میں مجروح ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تو ترغیب دی ہے کہ اولاد کے بارے میں تم کثرت سے اولاد پیدا کرنا اور ان کے اچھے طریقے سے پرورش کرنا، دینی امور پر ان کو چلانا، یہ تو بہت اچھا عمل ہے. اور اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں ترغیب دی ہے فاتوا حرثکم، اپنے کھیتی میں ذمہ داری کے لیے آؤ، تو یہ بھی ترغیب ہے اولاد پیدا کرنے میں. اور وقدموا لانفسکم، اور اللہ کے نبی کا فرمان تزوجوا الودود الولود، ان عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو. زیادہ بچے جننے میں تو عام طور پر انسان کو پتہ نہیں چل سکتا ہے. ہاں ایک علامت، جس طرح ایک بہن کی شادی ہو چکی ہے یا اس کے ماں سے علامت معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اللہ نے ان کو اولاد دیا ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں نا اس طرح، خاندانوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں 2 بہنیں ہیں 3 بہنیں ہیں، دیکھا تو اس کے 2 بچے آگے گئے نہیں، ایک بچہ ہے آگے چلے نہیں ہے. بعض بہنیں ہوتی ہیں کثرت سے ان کے اولاد ہوتے ہیں، ان کے ماؤں اور ان کے ماؤں کی جو بہنیں ہوتی ہیں اوپر خاندان میں جا کے دیکھو ان کے ہاں بھی 1-2 بچے ہوتے ہیں یا ان میں کثرت کے بچے ہوتے ہیں. تو اس علامات سے بندہ پہچان سکتے، ورنہ شادی سے پہلے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میری بیوی زیادہ بچے دے گی یا نہیں دے گی. صرف ان علامات سے وہ پہچان سکتے ہیں. تو لہذا اس میں ترغیب ہے. وآتوا النساء، دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتن، خوش دلی سے، خوشی کے ساتھ ان کا مہر عطا کرو.
فَإِن تِبْنَ لَكُمْ اگر وہ دے دے تمہیں اپنے خوشی سے انشین کوئی چیز منہ اپنے جانب سے نفسن دل کی خوشی سے فَقُلُوهُ پس تم اس کو کھاؤ ہنیئا مریئا رچتا پیچتا، مانا اس کو تم خوشی سے کھا سکتے ہو. مانا یہ کہ عورت نے اپنے مہر میں سے جو تمہیں دے دیا ہے اب وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ مہر لینے کے لیے تم ان کے لیے ہیلے بانے ڈھونڈو کہ دیکھو جی اتنا مہر ہے اس کو معاف کرو، تیرے وجہ سے میں مقروض بن گیا ہوں، تیرے شادی میں میرے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں، لہٰذا یہ زیور ہیں، یہ فلاں، یہ مجھے دے دو اور میں بیچ دوں گا، قرضے اتر جائیں گے. اس طرح کرنا اس میں قباحتیں ہیں، اس سے نقصانات ہوتے ہیں. تو یہاں اس لیے فرمایا کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا بِطِيبِ نَفْسٍ مانا اگر وہ اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ کوئی چیز تمہیں دے رہا ہے، دے رہی ہے اپنے مہر میں سے، تو اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. تو اس کو فرمایا کہ ہنیئن، اس کو تم خوشی کے ساتھ کھا سکتے ہو. مانا کیا؟ ہنیئن ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بغیر کسی محنت اور مشقت سے حاصل ہو جائے، بغیر محنت اور مشقت سے حاصل ہو جائے. اب یہ اس کو بغیر محنت مشقت سے حاصل ہو رہے لہذا اس کو کھا سکتے ہیں. اور مریئن مانا وہ چیز جو کھانے کے بعد آسانی سے ہضم ہو جائے، جو کھانے کے بعد اس کو تکلیف نہ دے، کیونکہ حرام چیز کھانے کے بعد نتیجہ دیتا ہے نا. اگر یہاں پیٹ کے نتیجہ میں نہیں دے گا تو آخرت میں تو دے گا نا. جس طرح پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ حرام مال مت کھاؤ بلکہ اس کو تم آگ کے انگارے پیٹ میں ڈالتے ہو. تو معنی یہ ہوا کہ آسانی کے ساتھ جو تمہیں حاصل ہو جائے اور آسانی کے ساتھ جو تم اس کو ہضم کر سکو. اور دوسرا معنی یہ کہ جس کا انجام اچھا ہو، وہ اسی معنی میں پلٹ کر آئے گا کہ کھانے کے بعد جس کا انجام اچھا ہو تو یہ مریئن ہے، اور اس کے کمانے میں جو آسانی ہو تو وہ ہنیئن ہے. تو ہنیئن مریئا یہ دونوں اس لیے لائے کہ اس کے اندر جو شک شبہ ہو وہ زائل ہو جائے کہ اس کے کھانے میں کوئی عیب نہیں ہے، لہذا یہ حلال ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس میں ہلا بازی نہ ہو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ مت دو بے وقوفوں کو اموالکم اپنے مال، الذی وہ جو جعل اللہ لکم بنایا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قیاما گزران کا طریقہ، وارزقوہم اور کھلاؤ تم ان کو، فیہا اس میں، وقصوہم پہناؤ ان کو، وقول اور کہو لہم ان کو قولا معروفا عقل کے بات، معقول باتیں. یہاں یتیموں کا ذکر آیا اور یتیموں کے ساتھ ساتھ بالغ ہونے کے باوجود بے وقوف، کیونکہ یتیم کی یتیمی کب تک ہوتی ہے؟ بلاغت تک. بالغ ہو گیا اب یتیم نہیں کہلائے گا، یہ بلاغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یتیموں کو اب جب تک وہ ناسمجھ ہے تو ان کا مال ان کو نہ دو. یہ وہ مال ہے جعل اللہ لکم قیاما، جو تمہارے گزران کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے. کیونکہ مال کو ضائع کرنا یہ منع ہے. یہ مال چاہے آپ کا اپنا ذاتی ہو یا کسی اور کا ہو، اس کا ضائع ہونا یہ شرعاً منع ہے. اللہ نے اس کو سبب گزران بنایا ہے. دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں آپ نہیں کہتے کوئی اور کہے گا، ضائع نہیں کرنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. فرمایا ان کو کھانا اور ان کو کپڑے پہنانا یہ معاملہ کرو، اور ساتھ ساتھ میں ان کو قولا معروفا اچھی باتوں کی تلقین کرو، وہ مانا ان کی تربیت کرو. اب جب وہ بلاغت کو پہنچ جائے اس کے بعد کے معاملات کیا ہے؟ فرمایا وابتلوا الیتامی، امتحان کرو، جانچ پڑتال کرو یتیموں کا، حتی یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب پہنچ جائے وہ نکاح کو، بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ان کا یہ اب ان کا امتحان کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے طریقہ کار بتایا کہ فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم پالو منہم ان سے رشدن عقل مندی سمجھداری، فدفعوا تو سوم دو، حوالے کر دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال. اب وہ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، کچھ پیسے ان کو دے دو تجارت کرنے کے لیے. لو جی یہ پیسے ہیں، اس پر تھوڑا تجارت کرو، کاروبار کرو. اس کا لینا دینا، عقل مندی سمجھداری، اس کا امتحان لے لو. اگر وہ قابل ہے، عاقل سمجھ لیا تم نے، تو اب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، ان کی امانت.
یہ نہیں کہ ان کے مال کو ہضم کرو، اس سے بچو. ولا تاکلوها، مت کھانا اس کو اسرافا و بدارا. اسراف مانا ناجائز طریقے سے. اسراف کا مانا تو معروف ہے، اردو میں بھی وہی مانا ہے، اسراف کے ساتھ. اور بیدار کا مانا عجلت کے ساتھ، جلدی، کہ اب یہ بڑا ہوگا پھر مال مانگے گا نا، تو اس کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کے مال کو ختم کیا جائے. فرمایا نہیں، نہ تو اسراف کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور نہ عجلت جلدی جلدی کرتے اس کے مال کو خرچ کرنا ہے. این اکبرو، یہ کہ وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے، اس ڈر سے ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اگر ایسے کسی نے کیے تو کیا ہوگا؟ تو عذاب ہوگا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. ومن کان غنیا، اب یہ دو لوگوں کی صورتیں بتاتے ہیں. ایک یہ کہ جو یتیموں کا کفیل ہے یا تو مالدار ہوگا یا غریب ہوگا، متوسط کہہ دو یا غریب کہہ دو. فرمایا ومن کان غنیا، اور جو کوئی مالدار ہو، فلیستعفف، تو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچ جائے، اس کے مال کی حفاظت بھی کر لے اور اس میں سے نہ کھائے، نہ پیے، نہ پہنے، اپنے آپ کو بچائے. ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہو، فلیأکل بالمعروف، وہ کھائے دستور کے موافق. مانا یہ ایک شخص ہے، وہ یتیموں کے مال کو سنبھالتا ہے، اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، باپ مر گیا، بچے یتیم رہ گئے، اب اس کے مال کو سنبھالتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ اگر یتیم کے مال کو نہیں سنبھالے گا برباد ہو جائے گا. اچھا اگر یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ کیا کہے گا؟ تو یہ اپنے اس محنت اور مشقت کے بدلے میں اس میں سے استعمال کرے تاکہ اس کا بھی روزگار چلے، کھانا پینا چلے، گھر کا معاملہ چلے، اس یتیم کے مال کا کفالت اور حفاظت بھی ہو جائے. تو اس لیے فرمایا بالمعروف. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم حوالے کرو ان کو، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا، تو گواہ بنا لو، علیہم، ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا. یہاں دیکھو کتنا بہترین طریقہ شریعت نے بتایا کہ جب ان کو تم حوالے کرو مال تو گواہ بناؤ. اس لیے کل کو اگر وہ مکر جاتے ہیں کہ میرے باپ کا مال رہ گیا تھا، مجھے فلاں فلاں نے بولا ہے کہ تمہارے باپ کا اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، ہم تو چھوٹے تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، گود میں رہ گئے تھے، دودھ پینے والے تھے، تو جناب دے دو. اب وہ کہیں کہ میں نے تو دیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، وہ اچھا گواہ کوئی نہیں ہے. شریعت نے کہا گواہ بناؤ، گواہ بنا لو تاکہ کل کو اگر وہ انکار کرے تو شرعی شہادت تمہارے پاس موجود ہو. پھر اس میں ایک اشارہ کہ چلو گواہ بھی بنا لیا، مال بھی ان کو حوالے کر دیا، لیکن اس میں ڈنڈی ماری ہے، فرائض کیا ہے، پیسے کائے ہیں، بظاہر لوگوں کے سامنے سب کچھ دے دیا، دیکھو جی یہ چارپائی ہے، یہ جناب، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ اس کے باپ سے رہ گیا تھا، سارے لوگ گواہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اس نے بڑا حق ادا کیا. اللہ فرماتے جان لو اگر تم نے خفیہ ڈنڈی ماری کی ہے. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. پچھلے آیت میں یتیموں کا ذکر اور ان کے مال کے مسائل اور مالدار اور غریب لوگ جو یتیموں کے کفیل بنے ہیں ان کا تذکرہ تھا، اور اللہ رب العالمین کا صفت حسیبہ، حفاظت ان کے مالوں کا کرو، ان کو ادا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اب اس آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں عورتوں دونوں کو حقوق دیے ہیں، چاہے مال زیادہ ہو یا کم، لیکن حقوق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے. عورتوں کے حقوق مال کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. کہنے میں تو ویسی بات آ رہی ہے سامنے نا، یہ مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ خرچ کے بارے میں دیکھ لو. عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس شعبے میں لایا ہے، مانا اگر ماں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے خرچے کی ذمہ دار نہیں بنایا، بیوی ہے تو خاون کے کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے، بہنجی کی صورت میں، بہن کی صورت میں ہے تو
بھائیوں یا بھتیجوں یا جس کی صورت میں آپ کہہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری میں خرچ کرنے کا حکم نہیں لگایا. لیکن دوسری جانب وہ ہر ایک شعبے میں اپنا حصہ لیتی ہے. پیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے ہیں. بیٹی کی صورت میں مال لے کر جاتی ہے، ماں کی صورت میں بھی لے کر جاتی ہے، بہن کی صورت میں بھی لے کر جاتی ہے. کبھی آدھا مال لیتی ہے، کبھی چوتھا حصہ لیتی ہے، کبھی چھٹا حصہ لیتی ہے، کبھی 8واں حصہ لیتے ہیں. لیکن خرچے کی جب باری آتی ہے تو کسی شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خرچے کی باری نہیں لگائی. تو اس اعتبار سے مردوں کے مقابلے میں اللہ نے عورتوں کو مالی لحاظ سے میراث کے حصے میں زیادہ دیا ہے، کیونکہ جس کے اوپر خرچ ڈالا جائے اور خرچے مال اس کو دیا جائے اور خرچے کا ایک پائی کا اس سے مطالبہ نہ ہو، اس کے مقابلے میں دوسرے کو آپ اس سے دگنا دے دیں. لیکن آپ کہیں کہ باپ ہے تو تب بھی آپ خرچہ کریں گے، شوہر بن گیا تو تب بھی کریں گے، بھائی بن گیا تو تب بھی کریں گے.